نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مساحن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شب برات کا موقع ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں نجات کے۔ عربی زبان میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اردو میں اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے تعلق سے علماء میں امت میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حیثیت، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں غلو کا عقیدہ رکھتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں، نمازیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جبکہ احادیث و قرآن میں اس طرح کی نمازوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی، تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان تمام مرحومین کے لیے جو دنیا سے جا چکے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کو بستر پر نہیں پایا تو مجھے ایسا گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی دوسری بیوی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من مستغفرین، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، فاغفر له، کہ میں اسے بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے عافیت عطا کروں۔ اور یہ اعلان سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک ہر رات اخیر حصے میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ہیں جن میں سے آج کی رات بھی ہے کہ اللہ پاک غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو لوگ اس رات کی سرے سے فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے اتفاق نہیں رکھتے، اور جن حدیثوں میں اس رات کی فضیلت آئی ہے اس کے تعلق سے جو وہ ضعف اور کمزوری کی بات کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت علماء فرماتے ہیں کہ حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری کی وجہ سے، سند کی کمزوری کی وجہ سے حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور فضائل میں ضعیف روایتیں بھی قابل قبول ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ کسی روایت میں، کسی حدیث میں اگر ضعف ہو لیکن دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اور وہ باتیں جو اس ضعیف حدیث میں ہے دوسری روایتوں سے بھی اس کو اس کا کچھ ثبوت مل رہا ہے، تائید ہو رہی ہے، تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اور نوافل میں اور خاص طور پر عبادات کے سلسلے میں کمزور روایتیں بھی قبول کی جاتی۔ ظاہر بات ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ آیات اور صحیح روایات اللہ اس کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے
حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو ثابت کرنے کے لیے ایسی مضبوط دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفرادی عبادات کے لیے ضعیف روایتیں بھی قابل قبول ہیں، اس لیے اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو مختلف نمازیں بتائی جاتی ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس طرح کی جو بھی عبادتیں بتائی جاتی ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول نے اس رات کو اگر قبرستان جانے کے لیے چنا تو کوئی تو بات ہوگی۔ اسی رات کو آپ قبرستان کیوں گئے اور آپ نے مرحومین کی مغفرت کی دعا کیوں فرمائی، اور آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی اور آپ نے خود بھی عمل کیا۔ اگرچہ اس رات میں اجتماعی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور کوئی قبرستان جانے کے علاوہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علماء سے یہ منقول ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے فرض نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ہم نہیں پڑھ سکے، آج کی رات میں ان نمازوں کے قضا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ پاک نوافل سے پہلے فرائض کے متعلق پوچھیں گے، اور اگر فرائض میں کچھ کمی رہی اور نوافل ہمارے پاس رہی تو نوافل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں فرض نمازوں میں یعنی قضائے عمری کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کر کر کے کہ میری کون سی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ آج کی رات میں آپ نے کوئی نفل عبادت نہیں کی تو اللہ پاک کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ شب برات میں تم نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے قضائے حاجت کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے درازی عمر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن مرنے کے بعد فرض عبادات میں اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا تو ہم سے پوچھ ہوگی، فرض و روزے ہم نے نہیں رکھے تو ہم سے پوچھ ہوگی۔ آج کی رات میں عبادت کرنا اور کل کے دن میں روزہ رکھنا، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے، بقیہ اور مہینوں میں ایسا اہتمام نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا روزہ تو فرض ہے لیکن آپ شعبان کا بھی پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے ان روزوں میں 15ویں شعبان کا بھی روزہ ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا اور اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی شب برات سے اس شب برات تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ دنوں کی بات ہے، 1 سال پورا گزر گیا، اور کتنے اللہ کے بندے جو پچھلی شب برات کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کب کس کا بلانا آ جائے گا کہاں نہیں جا سکتا۔ 1 سال ہمارا گزر گیا۔ سال کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو امتحان میں ناکام ہو گیا ہو، وہ بتائے گا کہ سال کس کو کہتے ہیں۔ مہینے کی قدر و قیمت اس سے پوچھو کہ جو مزدور کہیں پر ملازمت کر رہا تھا اسے مہینہ پورا ہونے کے بعد تنخواہ نہیں ملی۔ آپ ہفتے کی قدر و قیمت اس سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور اپنی صحت کے لیے بیماری سے لڑ رہا ہو، اس سے پوچھو کہ 1 ہفتہ کس کو کہتے۔
ایک دن کی قیمت آپ اس سے پوچھو، آپ اس شخص سے ایک دن کی قیمت پوچھو کہ جو پورا دن محنت کیا اور اس کو شام میں مزدوری نہ ملی۔ ایک گھنٹے کی قیمت آپ اس سے پوچھو کہ جو گھنٹہ پورا کسی کا انتظار کر رہا ہو، گھنٹے کی قیمت آپ اس سے پوچھو۔ ایک منٹ کی قیمت اس سے پوچھو کہ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو فلائٹ کے لیے دروازہ بند ہو گیا تھا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو ریل نکل چکی تھی، آپ اس سے پوچھو کہ ایک منٹ کس کو کہتے ہیں اور ایک سیکنڈ کس کو کہتے ہیں، آپ اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو۔ اور ہم لوگوں کو اس کی کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، ہم موت کے اور قریب آ گئے، ہم میں سے نہ معلوم آئندہ شب برات کون دیکھ سکے گا۔ آج کی رات کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے جو فیصلے فرمائے تھے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں ان کی روح قبض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لسٹ میں میرا اور آپ کا بھی نام ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے تو ہم عافیت مانگتے ہیں، عمر میں رزق میں برکت مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، ہر وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اور آج کی یہ رات ہم قبرستان بھی جائیں، اللہ کے رسول سے قبرستان جانا ثابت ہے، چاہے آپ ایک مرتبہ گئے لیکن گئے۔ آج کی رات میں دعا کرنا آپ سے ثابت ہے، اس لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور رات میں عبادت کرنی ہے تو عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی ہے، فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ تلاوت کیجئے، عبادت کرنی ہے آپ قضائے عمری پڑھیے، آج کی رات میں آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھیے کہ اب تک کی زندگی میں مجھ سے جو نافرمانیاں، جو گناہ ہو گئے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے۔ درازی عمر کے لیے دعا کیجئے، نعمتوں کے ملنے کی دعا کیجئے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے محسنین متعلقین کے لیے آپ دعا کیجئے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آج کی رات بہترین عمل قضائے عمری اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔ آج کی رات میں جس طرح ہم لوگوں میں ایک بات یہ آ گئی کہ گھومنا پھرنا اور اسی طرح جو ہے ساری رات مسجد کے باہر گزارنا، کوئی نیکی نہیں، کچھ نہیں، صرف سیر و تفریح ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ شور و شغب کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دینے والا کام کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ عبادت کرنا ہو عبادت کریں، عبادت نہیں کرنا ہو اپنے گھر جائیں، آرام کریں، گھر میں کچھ عبادت کریں تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے۔ اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ ساری رات جاگتے اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے سو جاتے۔ آپ ساری رات نہیں جاگیں گے چلے گا، لیکن فجر کی نماز آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ پوری رات عبادت نہیں کریں گے چلے گا، آپ تھوڑی رات بھی اگر عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ گزار لیے تو بھی انشاءاللہ یہ بات کافی ہوگی۔ اس لیے شب برات کا یہ موقع اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ آپ ان سے پوچھو جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اپنی قبروں میں ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے اس رات کو بھی اور آنے والی زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر کے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے،
کہتے نا جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں تھی، تو اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں ہمیں دوسری نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن دعا فی نفس ہی عبادت ہے، اور اس پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حساب و کتاب کا موقع ہوگا، تو ہم نے جو دعائیں مانگی تھی جس کے اثرات ہمیں دنیا میں نہیں دکھے وہ نیکی کی شکل میں ہمیں وہاں پر ملے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے جتنی دعا کی تھی اس کے اثرات دنیا میں نہیں دکھتے تو آج یہاں نیکی کی شکل میں ہمیں ملتے، اور یہ نیکیاں ہمیں اپنی نجات کے لیے کام آتی۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کل کا دن اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ ہمارے بچے عموماً ایسے دنوں میں بہت زیادہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو خاندان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اور ادھر ادھر پانی میں ڈوب کر کے موت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے موت ہو جاتی ہے، حادثات میں لوگ زخمی ہو جاتے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، سب کے لیے مصیبت کا سبب۔ تو یہ رات کوئی تہوار نہیں ہے، اور یہ آنے والا دن کوئی تہوار نہیں ہے، سیر و تفریح کا دن نہیں ہے، عبادت کا موقع ہے، عبادت کرے۔ عبادت کرنے میں طبیعت نہ لگے آرام کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور کل کا دن بھی ہم سیر و تفریح سمجھ کر کے گھومنے پھرنے میں نہ گزاریں، اپنے معمولات کے مطابق اپنے دن کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته
ولا مسافرا إلا عافيت ولا غائبا إلا رددت ولا فسادا إلا أصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما ہمارے راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پروردگار عالم شب برات کا موقع ہے قبولیت کی گھڑی ہے پروردگار عالم رات میں اس رات کی خیر اور بھلائی سے ہمیں مالا مال فرما پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو آپ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ایک منادی آپ کی طرف سے یہ آواز دیتا ہے حل مستغفرین کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی عافیت کا چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں پروردگار عالم تیرے منادی کی آواز پر تیرے ایک فرض کی ادائیگی کے بعد ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں پروردگار عالم زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں دن کا اجالا ہو رات کا اندھیرا ہو جانے انجانے میں اللہ تیری نافرمانیاں ہوتی رہی اے اللہ تیرے حکموں کو پامال کرتے رہے تیرے نبی کے طریقے کو پامال کرتے رہے من مانی زندگی گزارتے رہے نمازوں کو چھوڑتے رہے اعمال میں کوتاہیاں ہوتی رہی پروردگار عالم پھر بھی تو نے کرم کیا رحم کیا نہ ہم پر روزی کے دروازے بند کیے نہ عذاب نازل کیا
پروردگار عالم تو نے کرم پر کرم کیا، رحم پر رحم کیا، لیکن ہماری نافرمانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پروردگار عالم تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اس مبارک رات کے اندر ہم اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ تو کریم ہے، آج تک بے مانگے عطا کرتا رہا ہے، اے اللہ آج تیری طرف سے تیری بارگاہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، قرآن کریم عطا کیا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ پروردگار عالم مکمل دین و شریعت سے تو نے نوازا۔ پروردگار عالم ان نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار عالم ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، تا دم حیات ایمان اور اسلام پر زندگی عطا فرما، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کشادہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت والی پرسکون زندگی عطا فرما، خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرما، تیرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اور تیرے نبی کے طریقے پر اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی۔ پروردگار عالم ہماری بیماریوں میں رات رات بھر ہمیں سنبھالا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو بنا جو بن سکا وہ سب کچھ کیا۔ اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکے، ان کی اطاعت و فرما برداری جیسی کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے۔ پروردگار عالم ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے اپنے حکم کی تابعداری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اے اللہ ماں باپ کے حقوق کے پیش نظر آپ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، الفاظ تک عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو تو کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں مہربانی کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے ہمیں پالا اور پوسا۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو بخش دے، مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ پروردگار عالم کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم جن لوگوں کے ذریعے سے ہمیں علم ملا، عمل کرنے کا جذبہ ملا، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا، پروردگار عالم ان کو ان کے احسانات کا بہترین صلہ عطا فرما، ان کے حق میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ان کی بے بسی بے کسی کو دور فرما۔ پروردگار عالم اپنے دین و شریعت پر عمل کرنے والا بنا، ہماری پیشانیاں اور دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات والے راستے پر
پر چلنے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے غضب سے اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو آپ نے صاحب اولاد بنایا، اولاد کی نعمتیں عطا کی، پروردگار عالم ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم اولاد کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی بے راہ روی اور گمراہی سے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اے اللہ خیر عطا کرنے کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں اپنی کتاب کے حافظ پیدا فرما، اپنے علوم کے عالم پیدا فرما، اپنے دین کے داعی اور سپاہی پیدا فرما، اپنے دین کی خدمت گار پیدا فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، انہیں کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے محفوظ فرما، قرض سے، مرض سے، فقر سے، تنگ دستی اور محتاجگی سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہماری آنے والی نسلوں کو وجاہت عطا فرما، عزت و سرفرازی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ سماج میں باعزت مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری نسلوں کو ہر اعتبار سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، پروردگار عالم ان کو اچھا رشتہ عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اچھے اخلاق سے متصف فرما، دین و شریعت پر عمل کرنے کا مزاج عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں اے اللہ ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، زوال نعمت سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ نے عافیت عطا فرمائی ہے، اے اللہ عافیت سے محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کے عطا کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرما۔ پروردگار عالم گنہگاروں سے اے اللہ جن سے آپ ناراض ہیں اے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، پروردگار عالم ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہدایت عطا کرنے کے فیصلے فرما، غنا عطا فرما۔ اے اللہ فقر اور محتاجگی سے، مقروض ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم معذوری سے ہماری حفاظت فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، اسلام دشمن لوگوں کی سازشوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دن بدن حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن حالات خلاف ہوتے جا رہے ہیں، پروردگار عالم یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں، اے اللہ ہم پر
رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور تیرا غضب نازل ہوتا ہے، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری زندگی ایمان و اسلام کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، اپنے اور اپنے محبوب نبی کی محبتوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب دم آخری ہو، نزا اور سکرات کی کیفیت ہو، اے اللہ دستگیری فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر میں ہماری دستگیری فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب میں ہماری مدد فرما۔ پروردگار عالم قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا، برزخ کی زندگی عافیت والی عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو۔ اے اللہ ہم تمام کو عافیت عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عافیت عطا فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم برے وقت سے، برے حالات سے، برے اوقات سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جنت الفردوس مانگنے کا تیرے نبی نے ہمیں مشورہ دیا ہے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تو نوازتے نہیں تھکتا، پروردگار عالم ہمت نہیں ہوتی تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرنے کی، زندگیاں غفلتوں میں گناہوں میں گزری، جنت الفردوس مانگنے کا منہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم کرم فرما دے، ہمیں نواز دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنی رضا عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر وہ خیر جو آپ نے پیدا کی ہے ہم اس کے محتاج ہیں، پروردگار عالم ہمیں وہ ساری خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن شرور و آفات سے تیرے نبیوں نے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام شرور و آفات مصیبت و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس رات کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ رات لیلۃ البرات کہلاتی ہے، اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا اور تیرے مقرب بندوں نے اسے نقل کیا کہ جب یہ رات آتی ہے آپ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ مغفرت فرماتے ہیں۔ اے اللہ ان مغفرت شدہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمارے ماں باپ کو شامل فرما لے، ہمارے اہل خاندان کو شامل فرما لے، بیوی بچوں کو شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمارے خاندان کے مرحومین کو شامل فرما لے۔ پروردگار عالم ہمارے دوست و احباب کو شامل فرما لے، ہمارے محسنین اور متعلقین کو شامل فرما لے۔ اے اللہ تجھے نوازتے دیر نہیں لگتی، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دیتے نہیں تھکتا ہے، تو دینے پر آئے تو لینے والے لیتے لیتے تھک جاتے ہیں۔
پروردگار عالم اس رات کی خیر، اس رات کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی تیری مرضیات پر گزرے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جتنی خیر وجود میں آتی ہے اے اللہ تیری طرف سے ہدایت اور تیری طرف سے توفیق ملنے سے اے اللہ وہ خیر وجود میں آتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا، تہجد گزار بنا دے، شب بیدار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ روزوں کا اہتمام کرنے والا، مکمل زکات ادا کرنے والا، حج کر کے تجھ کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نوازنے کے فیصلے فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، حضور کی آل اولاد، دین کے خدمتگار، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے، احادیث مبارکہ کی خدمت کرنے والے، تیرے دین کے داعی اور تیرے دین کے سپاہی، مسجد کے ائمہ اور بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والے اور تیرے دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے والے، اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔